بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہر اذا جلاها آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کا فرمان اقدس ہے، جو بندہ میری ذات پر جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت وہ بندہ اتنا زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔ اس واسطے کثرت، محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، تفسیر القرآن کا سلسلہ جو ہمارا رمضان شریف سے پہلے جاری و ساری تھا، اسی کو آج میں نے دوبارہ پھر شروع کیا ہے۔ سورہ والشمس کی آج انشاءاللہ ہم تشریح و تفسیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ پاک میں ارشاد فرمایا والشمس وضحاها، اور فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی اور وہ جو اس کی چاندنی چھا جائے، والنہار اذا جلاها، اور فرمایا دن کی قسم، یعنی جب وہ خوب چمک جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورج سر پہ آ گیا ہے، واللیل اذا یغشاها، اور فرمایا کہ رات کی قسم جس میں اندھیرا چھا جائے، والسماء وما بناها، اور فرمایا کہ قسم ہے اس ہستی کی کہ جس نے ان آسمانوں کو بنایا، والارض وما طحاها، اور پھر اس نے زمینوں کو بنایا، یعنی اس میں اللہ نے اپنی ذات اقدس کی قسم ارشاد فرمائی۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے اس کی جس نے انسانوں کو ایک جیسا پیدا فرمایا، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں پھر دو طاقتیں رکھیں، اچھائی کی بھی اور برائی کی بھی۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب وہ ہوگا جس نے اچھائی کی، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، برباد وہ ہوگا جس نے برائی کی۔ کذبت سمود بطغواها، قوم سمود نے جھٹلا دیا اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے حکم کو، اذ انبعث اشقاها، جب ان میں سے ایک بڑا بدبخت اٹھا اور اس نے اپنا کام کرنا چاہا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ اور اس کے رسول نے کہا کہ یہ جو اونٹنی ہے یہ اللہ کی ہے، اسے کچھ نہ کہا جائے اور اس کو پانی پینے سے بھی نہ روکا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے جھٹلا بھی دیا اور اس اونٹنی کو قتل بھی کر ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اللہ نے ان پر اپنا ایسا عذاب بھیجا کہ اس کی بستی کو اللہ نے برباد کر کے رکھ دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور فرمایا کہ اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، اللہ کو کوئی خوف نہیں ہے
وہ جس کو عذاب دے اور جس کو محفوظ فرما لے۔ یہ تھا بالکل سادہ سا مفہوم اور ترجمہ اس سورہ پاک کا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کی تشریح آپ کے سامنے میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 4 آیات بینات ہیں ان کے اندر سورج، چاند، رات اور چاند کی روشنی، ان 4 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اور کیوں کیا ذکر؟ علماء تفسیر نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیسا قدرت والا رب ہے کہ جس نے سورج پیدا کیا تو اس کو روشنی عطا کی، پھر روشنی صبح کے وقت اس کی میٹھی روشنی ہوتی ہے، دوپہر کے وقت اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، شام کے وقت پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد فرمایا رات آ جاتی ہے۔ جب رات آئے تو اس میں چاند چمکنے لگتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ رات بسا اوقات چاند نہ ہو، جب چاند نہیں ہوتا تو آپ کو پتہ ہے آخری راتیں جو ہوتی ہیں ان کو ہم کچھ راتیں ہوتی ہیں جن کو چاندنی رات کہتے ہیں، اور کچھ راتیں ہوتی ہیں جن کو اندھیری رات کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اندھیری رات آ جاتی ہے تو اس میں چاند کی بھی روشنی اس وقت نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو وہ کیسی قدرت والا رب ہے جس نے دن اور رات بنائے، دن کو سورج دیا، رات کو چاند دی، اور جب سورج دیا تو سورج کو روشنی دی، اور روشنی صبح کے وقت اور دوپہر کے وقت اور شام کے وقت اور اسی طرح جو اللہ نے چاند پیدا کیا پہلی تاریخوں میں چھوٹا، درمیان والی میں موٹا، آخر میں ختم۔ تو فرمایا دیکھو وہ کیسی قدرت والا رب ہے۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کے بارے میں لوگوں کو بتایا کہ میں وہ رب ہوں جو سورج بھی پیدا کرتا ہوں، اسے روشنی بھی دیتا ہوں، اس کی روشنی گھٹاتا بھی ہوں، بڑھاتا بھی ہوں، پھر چاند پیدا کرتا ہوں، چاند کو چھوٹا بھی کرتا ہوں، بڑا بھی کرتا ہوں، روشنی بھی دیتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ بظاہر تو چیزیں بہت مشکل لگتی ہیں، لیکن جو ان سب کا خالق و مالک ہے اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو، یہ اللہ نے اپنی قدرت کے کمالات کا یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ہمیں قسم ہے اس سورج کی جس کی روشنی ہے، اور اس چاند کی کہ جو اس سورج کی روشنی سے پھر آگے اپنی روشنی پہنچاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں یہ جو چاند ہوتا ہے یہ ہمیشہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور جب سورج سے روشنی لیتا ہے تو پھر یہ اپنی روشنی کو آگے پھیلا دیتا ہے۔ اسی واسطے آپ نے سنا ہوگا، آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، لیکن آج یہ بات آپ کو پکی ہو جانی چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کو 14ویں کا چاند بھی کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 16ویں پارے کے اندر سورہ طٰہٰ ہے نا، طٰہٰ، اگر اس کو پڑھا جائے تو یہ حروف ابجد ہیں، طٰہٰ، ان دونوں کے جو عدد بنتے ہیں وہ 14 بنتے ہیں۔ ہاں طٰہٰ کے عدد 14 بنتے ہیں۔ تو اس کے ترجمے میں علماء نے لکھا کہ اس سے مراد اللہ نے اپنے حبیب کو 14ویں کا چاند کہہ کے پکارا ہے۔ سمجھ آئی؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 14ویں کا چاند کیوں، اس کو زیادہ کیوں بیان کیا جاتا ہے، نبی پاک کو 14ویں کا چاند کیوں کہا گیا؟ اب یہ نقطہ بھی سن لیجئے، چاند ہمیشہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور پھر آگے وہ دیتا ہے۔ 14ویں کا چاند اس کو کہتے ہیں مکمل چاند۔ 14ویں کے چاند کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل چاند۔ اچھا، اس 14ویں کے چاند کو ایک تو مکمل کہتے ہیں، اور دوسرا 14ویں کے چاند میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ سورج سے اچھی طرح روشنی لے بھی سکتا ہے اور آگے دے بھی سکتا ہے۔ تو یہاں 3 معنی اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو نبی پاک کو 14ویں کا چاند اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ چاند مکمل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبوت کا چاند مکمل ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی آئی ہے آپ حضرات کی۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ نبوت کا جتنے چاند تھے مکمل ہو گئے۔ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ اس لیے 14ویں کا چاند کہا گیا کہ اب کام مکمل ہے، اب نہ یہ گھٹے گا نہ یہ بڑھے گا، بس مکمل ہو گیا۔ دوسری بات فرمایا کہ یہاں سے دوسرا اشارہ یہ ملتا ہے کہ جیسے چاند سورج سے روشنی لیتا ہے پھر آگے دیتا ہے، اسی طرح ہمارے نبی وہ اللہ سے تمام تر کمالات لیتے ہیں اور آگے عوام کو عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ تمام علماء نے جب 14ویں کے چاند پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر کلام کیا تو انہوں نے یہاں پر یہ نقطہ ارشاد فرمایا. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو کہ نبی پاک علیہ السلام کو 14ویں کا چاند کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ چاند مکمل چاند ہوتا ہے، یہ روشنی کامل طریقے سے لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے اور کامل طریقے سے آگے دینے کی بھی طاقت رکھتا ہے. اب بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو 14ویں کا چاند کہا جاتا ہے، اور 14ویں کا چاند اس میں روشنی بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے نبی تو سارے ہیں پر جیسی شان میرے نبی کی ہے ویسی کسی کی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر سورج، اس کی روشنی، چاند اس کی روشنی اور رات، ان سب کو ذکر فرمایا کہ دیکھو وہ کیسی قدرتوں والا رب ہے جو دن میں تمہیں سورج دیتا ہے اور اس کی روشنی ہوتی ہے، اور جب رات آئے تو تمہیں چاندنی دیتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی سن لیجئے، اس میں ایک اور اشارہ بھی ہے. یہ جو سورج کی روشنی ہوتی ہے نا، بسا اوقات اس میں ہمیں شدت محسوس ہوتی ہے، جیسے یہ گرمیاں آ گئیں اور آ رہی ہیں تو ہمیں شدت محسوس ہوگی. اور یہ یاد رہے آپ حضرات کو کہ اگر یہ سورج کی گرمی نہ ہوتی تو اس کائنات کے اوپر یہ کبھی جراثیم نہ مرتے اور ہم بڑی جلدی بیماریوں کا شکار ہو جاتے. یہ جو سورج کی گرمی ہے یہ جراثیموں کو مار دیتی ہے اور یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح یہ جو سورج کی گرمی ہے اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے کپڑے ہی نہ سوکھتے. سمجھ آ رہی؟ ہماری جتنی بھی یہ گیلی چیزیں ہوتی ہیں وہ کبھی نہ سوکھتی. اسی طرح ہماری گندم نہ پکتی تو پھر ہم کدھر جاتے؟ تو یہ سورج کی روشنی میں گرمی ہے لیکن ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کبھی تو یہ زمین کے جراثیم کو مار دیتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ کبھی یہ ہماری گندم کو پکا دیتی ہے، کبھی ہماری گیلی چیزوں کو سکھا دیتی ہے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. تو یہ جو سورج ہے اس کے اتنے فائدے ہیں. بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ اس میں بڑی گرمی ہے لیکن یہ گرمی بھی فائدے والی ہے. یہیں پر علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. وہ کہتے ہیں کہ ماں یہ مثل سایہ کے ہے اور باپ مثل سورج کے ہے. باپ کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی گئی. کیوں؟ فرمایا جتنی دیر سورج طلوع رہتا ہے تو ہر طرف بندے کی روشنی رہتی ہے. جب تک بندے کا باپ زندہ رہتا ہے تو بندہ بھی روشنی میں رہتا ہے. جب بندے کا باپ فوت ہوتا ہے تو بندے کو پتہ پھر چلتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو باپ پہلے ہی سارے معاملات درست کر لیتا ہے. او تواڈی بولی یہ چاہتے ہیں پیو ہوے نا، پیو تے او کجی رکھدا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ سوکھی گل میں کراں، پیو ہوے تے کجی رکھدا ہے لیکن جب باپ چلا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیسے فاتحہ پہ جانا ہے، کیسے ختم پہ، کیسے جنازے پہ، کیسے شادیوں پہ، کیسے چاچے ماموں کے پاس جانا ہے اور کیسے میں نے ان کے ساتھ وہار وپار کرنا ہے. یہ جب باپ چلا جائے پھر پتہ چلتا ہے. اس وقت بندے کے لیے اندھیرے رہ جاتے ہیں. اس لیے اپنے باپ کی زندگی میں ضرور قدر کیا کریں. تمہارے باپ سے زیادہ قیمتی بندہ کوئی نہیں ہے. آواز بڑی مٹھی آئی ہے حضرات آپ دی. اپنے باپ کی ضرور قدر کیا کریں. اور یہ باپ وہی ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ. فرمایا یہ جو تمہارا باپ ہے نا یہ جنت کا وہ دروازہ ہے جو کھلے گا تو تم جنت کے اندر جاؤ گے. اس لیے اپنے باپ کی ضرور قدر کیا کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا برو آباءکم تبرو ابناءکم. فرمایا لوگو اپنے باپ کی عزت کرو تاکہ تمہارے بیٹے تمہاری عزت کریں. موڑ آواز مٹھیرڑی آؤندی ہے یار. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک بھی مفہوم زیادہ ہے. فرمایا اے لوگو اپنے دادے کی عزت کرو تاکہ تمہارے پوترے تمہاری عزت کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کمیٹی ہے، جتنی ڈالو گی اتنی نکل آئے گی. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. تو اپنے باپ اپنے دادا کی ضرور عزت کیا کریں. یہ چلتے چلتے بات آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی باپ کی طبیعت میں سورج کی طرح گرمی بھی ہوتی ہے، روشنی بھی ہوتی ہے. روشنی ہو تو آدمی بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے. باپ کے ہوتے ابا جی مکان بنانا ہے، لو جی پتر بن گیا. ابا جی موٹر سائیکل لینا، لے جی پتر تینوں لے دیتا ہے. ابا جی گڈی لینی، لے جی پتر تینوں لے دیتا ہے. ابا ٹر گیا ہوں لے. نہیں توجہ فرمائی آپ حضرات نے. تو جب باپ چلا جائے تو پتے پھر چلتے ہیں. اس لیے جب تک باپ اپنا زندہ ہے اپنے باپ کی قدر کیجئے. ہمیں بس اوقات محسوس ہوتا ہے اس کی طبیعت میں بڑی گرمی ہے. او بھائی سورج کی طبیعت میں اگر گرمی ہے تو وہ فائدہ مند ہے. سمجھ آئی؟
اسی طرح جو باپ کی طبیعت کی گرمی وہ بھی فائدے مند ہے. کیسے؟ جو سورج کی گرمی ہے وہ زمین کے جراثیم ختم کر کے زمین کو ستھرا کر دیتی ہے. جو باپ کی طبیعت کی گرمی ہے وہ انسانی زمین کو ہر قسم کی بیماری اور گندی عادت سے پاک کر کے اس کو بھی انسان بنا دیتی ہے. اس واسطے باپ کی طبیعت میں اگر گرمی ہو تو برداشت کیا کریں. لیکن اگر میں جان کی امان پاؤں تو بوڑھے حضرات سے بھی کچھ عرض کروں, جان کی امان پاؤں تو آپ بھی اے جڑے سفید داڑیاں والے بابے بیٹھے نا, تسی بڑے قیمتی لوگ ہو, ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا اگر تمہارے اندر یہ بوڑھے اور بچے نہ ہوتے تو اللہ تمہیں رزق نہ دیتا. ہاں یہ ایسا مفہوم ہے, اللہ تم پہ بارش نہ برساتا, ایسا مفہوم موجود ہے. یہ بوڑھے اور بچے یہ بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی قدر کرو. لیکن ان بوڑھوں سے گزارش ہے آپ بھی اپنی اولاد پر شفقت فرمایا کریں. مطلب چلو مہینے 2 مہینے بعد کسی کو دبکا مار لیا, ہر ویلے گالی کرنیاں. تھوڑی جی میں اوکھی گل کر گیا, بال تو خوش ہو گئے تے بوڑھے تھوڑی جی مینوں گھوریاں پاؤندے بیٹھن بھی تو ساڈے پیچھے آ گیا یار. تو ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات؟ تو مہربانی فرمائے ناراض نہیں ہونا, میں نے پہلے آپ سے معافی طلب کی ہے. اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو آپ بھی تھوڑا سا شفقت فرمایا کریں, چونکہ جب آپ زیادہ سختی کریں گے, ہمارے یہاں جب سے یہ موبائل کی دنیا آئی ہے نا, سمجھ آئی, 2005 تو لے کے ہن تک بڑی تیزی کے ساتھ دنیا بدلی ہے. یہ بزرگ نہیں برداشت کرتے کہ ہر وقت ہاتھ میں موبائل اور بیٹھا بھائی, نہ تو پیو نو پوچھے نہ ماں نو پوچھے, لگا بیٹھا اوکے شاید مر رہے باہر نکل کسی دا کو حال چال ہی پوچھ لے. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. یہ سروے بھی ہو چکا ہے پاکستان میں کہ آپ کے 60% کے قریب ایکسیڈنٹ اس موبائل کی وجہ سے ہوتے ہیں. موٹر سائیکل تے بیٹھنے تے تاں لگ گویا, موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو یوں لگا ہوا ہے. صدقے جاواں کیڑا تیرا کام پھتا کھلا ہے. نہیں توجہ فرمائی آپ سبھی حضرات نے. تو اس واسطے مہربانی کریں یار, اذان کا کوئی حیا نہیں, ماں کے حکم کا کوئی حیا نہیں, باپ کا کوئی حیا نہیں, رمضان کا کوئی حیا نہیں. وہ پتہ نہیں ہے وچ ہے کہ جڑی تو ویدا بیٹھا ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ جب سے لعنت آئی ہے نا, اس کو میں لعنت اس لیے کہتا ہوں اس نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ورنہ یہ بہت اچھی چیز ہے. او بھائی سادہ سی بات ہے, چھری کے ساتھ اگر آپ پھل کاٹیں سبزی کاٹیں تو بالکل ٹھیک ہے, اگر اسی کے ساتھ آپ بندے کو قتل کر دیں تو لعنت ہی ہوئی نا. تو اس کے ساتھ اگر آپ رابطہ کریں, ماں باپ بہن بھائیوں کا حال چال پوچھیں, اپنی خبر بتائیں تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ کارٹون تے فلماں تے ڈرامے تے مجرے تے کنجریاں ویکھے تے وہ لعنت ہی ہوئی. پھر کی ہے دسو, پھر لعنت ہی ہے نا. خدا کی قسم اگر روشنی ہے تو رب کے قرآن میں ہے. خدا کی قسم روشنی ہے تو رب کے قرآن میں ہے. تو مہربانی کرو, جس کو اتنا اس کو جتنا اٹھاتے ہو, کاش کہ اتنا تم رب کے قرآن کو اٹھا لو. یہ ویڈیو بن رہی ہے, میں آن دا ریکارڈ بات کر رہا ہوں, اس کو نوٹ کیا جائے میرے جملے کو. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ جتنا موبائل کو اٹھاتے ہیں اور اپنے ہاتھ میں رکھتے اور دیکھتے ہیں نا, آپ 1 مہینے کے لیے اللہ کے قرآن کو دیکھ لیں, اللہ کا قرآن آپ کو ولی نہ بنا دے تو مجھے پکڑ لینا. اللہ کا قرآن آپ کو ولی بنا دے گا. لیکن ہم ادھر آتے نہیں نا, اس کو پکڑنے کے لیے تو باوضو رہنا پڑے گا. آواز کمزوروں والی ہے, آواز کمزوروں والی ہے. جوانوں والی سبحان اللہ فرمائے نا ذرا محبت کے ساتھ, ٹھیک ہے. میری جان قرآن مجید پڑھیے, قرآن مجید کی طرف آئیے. چلتے پھرتے تسبیح درود ورد وظیفہ یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں, ہم پتہ نہیں کن باتوں کی طرف چل پڑے ہیں. تو جو میں بات کر رہا ہوں, یہ جو بزرگ حضرات ہیں نا, جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں ان کے بچے تو سارے موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب تو چھوٹے بچے روندے پین چپ کر کے کارٹون لا کے ہاتھ سے چدے دیں, وہ بھی سرانے سے لمحہ پہ کے ویکھنا شروع کر دینا. جی کوئی ہے بات کرنے والی جناب؟ اور پھر بعد میں ہوتا کیا ہے, بچے بہت خراب ہو گئے. کس نے خراب کیے؟ اے جی موبائل نے خراب کیتے نے. موبائل خراب ہو گیا, ایک نے کیتا, آخر بچیاں خراب کیتا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی جملے پر. موبائل خراب کر دیا بچوں نے, بچے خراب کر دیا موبائل نے. تو میں نے کہا تو فخر الدین ہے. میرا خیال ہے سیدھیاں سیدھیاں تقریریں سن کے ڈھلے پہ بیٹھے ہو. رمضان شریف میں بھی میں ایسے ہی تقریر کرتا تھا, بعد میں بھی ایسے ہی کر رہا ہوں, لیکن آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دوستو, اس واسطے نا جب سے یہ چیز آئی ہے نا, اس نے آ کے رشتوں کا ٹائم بہت گھٹا دیا ہے. یقین کریں, اس چیز نے آ کر مسجدوں کے تقدس کو بھی خراب کر دیا ہے. اس چیز نے آ کر بسا اوقات نماز کا مزہ بھی خراب کر دیا ہے.
امام صاحب بار بار کہتے ہوئے بند کر دے بند کر دے، اوے 2 منٹ تو بند کر دے، چونکہ ہن تیرا تعلق اینا نال نہیں ادھر ہونا ہی، لیکن اسے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ موبائل نماز میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ ایک جنازے میں تھا تو جنازے کے اندر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو اس کے ٹیون آ گئی اور گانا چلنا شروع ہو گیا جنازہ گاہ کے اندر۔ یہ حالت ہے ہم مسلمانوں کی۔ تو اس کی وجہ سے بزرگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہو موبائل ہی دیکھتے رہتے ہو تو پھر وہ غصہ تو ہوں گے نا۔ تو مہربانی کریں جب آپ گھر میں جائیں تو آپ کوشش کریں کہ موبائل بند کر دیں۔ کوئی نہیں تو پورے ملک نو موڈا دتی کھلوتا، او جنہ دتا ہی وہی کڑھائی کھلوتے نے، ان کا مٹھے بلیندے پے ہو تو مہربانی کرو تسی کہڑے کمی پہ پیندے ہو؟ اور کو اپنے ماں پیو نو ٹائم دیتا کرو، کو بیوی بچیاں نو، کو گھر والےاں نو، کو 10 منٹ ٹائم دیتا کرو یار۔ تو اس واسطے بزرگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر تم پر غصے ہوتے ہیں اور پھر تم کہتے ہو ابا جی تینوں کی پتا؟ میں کہا اے نہ کر اینو بڑا پتہ ہی، اے تیریاں ساریاں جان دئی۔ تو اپنے باپ کو ایسا، اپنی ماں کو ایسا جملہ نہ بولا کریں۔ تو اصل دوریاں اس نے پیدا کر دی ہیں، اس نے مہربانی، حالانکہ یہ قریب کرنے کے لیے تھا لیکن اس نے دوریاں پیدا کر دی ہیں۔ اے بندہ پیچھے قد دے نال ودا ہوندا، کتھے میں لاہور ہاں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو یہ ویکھ لیا میں تو حادثہ پیا کردا ہوں۔ تو ایسا نہیں، یہ اصل دوریاں ختم کرنے کے لیے تھا، ہم نے دوریاں بڑھا دی ہیں اس کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو جائے تو اپنے بزرگوں کو ٹائم دیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، اپنے بہن بھائیوں کے پاس بیٹھیں تو اس کو بند کر دیں۔ باقی بھی کوئی چلائے تو پتر بند کر کے رکھنے نو اودے اے 25,000 دا قیمتی ہے یا میں قیمتی ہاں، تو پھر بیٹھ کے باتیں کرو، تمہارا دل ہلکا ہوگا، دماغ ہلکا ہوگا، وزن تھوڑا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے جو ہمارے بزرگ تھے یہ ان کو تقریباً 50 60 70 سال کے بعد بھی شوگر نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ یہ ہر روز جب شام کا کھانا کھاتے تھے تو ایک جگہ چارپائی پر بیٹھ کر یہ ساری تبصرہ کرتے تھے، آج میری فصل کیسے ہوئی، میں نے پانی کیسے لگایا، آج ہمارے گاؤں میں کیا ہوا، میرے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ ساری باتیں کرتے تھے اپنا بوجھ ہلکا ہو جاتا تھا، جب سوتے تھے تو فریش ہو کے سوتے تھے۔ سمجھ آئی؟ تو ان کی طبیعت ٹھیک رہتی تھی۔ ہم نے تو اپنا بوجھ کبھی اتارا ہی نہیں، اپنے دل کی بات آگے بتائی نہیں۔ بہت زیادہ کاوڑ چڑھ جاوے تو فیس بک تے چڑھا دینا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بہت زیادہ کاوڑ چڑھ جاوے تو فیس بک تے چڑھا دینا ہے۔ ایک اچھا سا جملہ لکھ کے، حالانکہ کاش کہ ہم عمل کر لیتے تو ہمارے لیے فائدہ اس میں تھا۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی ہے، نوجوان کافی حضرات تشریف فرما ہیں، آپ ذرا موبائلوں سے نکلیں۔ اب تو اس موبائل نے ہمارے بڑوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ رات گئے تک بستر کے اوپر خبریں سنتے رہتے ہیں اور ہر بندہ عجیب و غریب خبریں دیتا ہے۔ راتی جب سوتے ہیں نا تو کئی بندے کہتے ہیں بھی سویرے پتہ نہیں پاکستان ہونا یا کوئی نہیں ہونا، ایسی خبریں سنتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں تو وہی گھر تھے، وہی پاکستان تھے، وہی سب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میرا ملک مٹنے کے لیے نہیں بنا تھا، یہ قیامت تک کے لیے رہے گا۔ آواز اونچی کہو انشاءاللہ کی۔ اللہ میرے ملک کو سلامتی عطا فرما دے، بس کوئی اچھا حکمران عطا کر دے جو میرے ملک کے لیے، ملت کے لیے، مسلک کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھا ثابت ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا عطا کر دے۔ تو اپنے بزرگوں کو ٹائم دیجئے، بات دور نہ چلی جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر جو دلیل دی، فرمایا میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو پیدا کیا، میں وہ رب ہوں جس نے سورج کو روشنی دی، اور میں وہ رب ہوں جس نے چاند کو پیدا کیا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں وہ رب ہوں جس نے چاند کو بھی چاندنی عطا کی۔ سورج کی چاندنی کے ساتھ فصلیں پک جاتی ہیں، سورج کی روشنی کے ساتھ زمین کے اوپر کے جراثیم مر جاتے ہیں۔ اور آپ کو شاید پہلے تو اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ سورج کی روشنی کتنی فائدہ مند ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک سسٹم ہے جس کو کہتے ہیں سولر سسٹم، ہے جی سولر سسٹم۔ یہ کس سے چلتا ہے؟ پانی سے چلتا ہے؟ ہاں جی، سورج سے۔ بھائی یہی آپ سے پوچھنا تھا۔ سورج کے سامنے ایک پلیٹ رکھتے ہیں، وہ ایسا کرنٹ پیدا کرتا ہے کہ پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، فریجیں چلتی ہیں۔ بھائی سوچنے کی بات ہے سورج میں یہ کرنٹ کہاں سے آ گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اور پلیٹیں تو اور بھی ہیں، یہی پلیٹ کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کرنٹ اس میں ہمیشہ ہے، باقو لینے والا ہو۔ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ پلیٹ کی جب کوالٹی اور کیپیسٹی ایسی بن گئی کہ وہ لینے کی طاقت رکھتی ہے تو سورج جب اس پہ روشنی ڈالتا ہے تو وہ آگے کئی گھر روشن کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ
अपने जिस्म को धूप नहीं लगाते, उनके जिस्म के अंदर वो ताकत नहीं होती जो धूप लगाने वालों को अल्लाह ताला ताकत अता करता है। चूंकि ये जो सूरज की शुआएं हैं, इनके अंदर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से चार्जिंग सिस्टम होता है। हमारे यहां मुझे अच्छी तरह याद है, जिन जमीनों में हम गंदम काश्त करते थे ना, वो सिर्फ गंदम काश्त करते और 6 महीने जमीन वेली हमारी पड़ी रहती थी। तो मैंने एक दिन अपने बुजुर्गों से पूछा, भाई अपनियां पैड़ियां जड़ियां 10-12 किले वेले पैर आंदे ने, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? और फरमाया पुत्र तैनू की पता, ए सूरज की धुप लगदी रहंदी है ना, ये हो जाती है चार्ज, जिले आप कणक गढ़ने आ तो मुड़ वेखे की हो जी सोहनी हुंदी है। इसका मतलब ये जो सूरज की जो रोशनी है, इसमें कुछ तो है। पहले तो हम नहीं मानते थे, सोलर ने मनवा दिया। समझ आइए कोई नहीं आई आप सभी हजरात को? तो ये जो सूरज की रोशनी, इसमें ये ताकतें होती है, ये चार्जिंग सिस्टम होता है। और जो चांद की रोशनी होती है, जितने हमारे फल होते हैं, जितने फल उलमा ने लिखा है, उनमें जो मिठास पैदा होती है वो चांद की रोशनी की वजह से पैदा होती है। चांद की जब रोशनी पड़े तो उनमें मिठास पैदा हो जाती है। सूरज की रोशनी की अलग फवायद हैं और जो चांद की रोशनी है उसके अलग फवायद हैं। तो इस वास्ते अल्लाह ने अपनी कुदरत पर इन चीजों को इरशाद फरमाया कि मैं वो रब हूं जिसने सूरज और चांद पैदा किए, इनमें रोशनी पैदा की। रोशनी घटाता भी हूं, बढ़ाता भी हूं, इसमें भी तुम्हारा फायदा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के रब होने पर दलील है। और फिर एक और दलील भी यहां सुन लीजिए ताकि बात को हम आगे लेके चल सकें। सूरज हो या चांद हो, जो इनको हुक्म है कि यहां से निकलना है, यहां डूब जाना है, सूरज ने कभी हुक्म अदूली नहीं की है, नाफरमानी नहीं की है। चांद ने कभी नाफरमानी नहीं की है। हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है। अल्लाह ने सूरज और चांद को एक मर्तबा हुक्म दिया तो वो आज तक फर्मा बरदारी कर रहे हैं। हमें अल्लाह ताला इतनी नेमतें दे रखी हैं, हम फिर नाफरमानी करते हैं। हमें भी फर्मा बरदारी करनी चाहिए। क्या मैं उम्मीद करूं कि इस बात को हम सोचेंगे? जरूर सोचिए। हमने भी अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करनी। और उसके बाद क्या फरमाया? वस्समाइ वमा बनाहा, फरमाया मैं वो रब हूं जिसने आसमानों को बनाया है। यह बहुत बड़ी दलील है। और आपको यह मालूम है आसमान बना किस चीज से था? यह भी बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। यह सारा आसमान अल्लाह ने धुएं से बनाया है। सदके जामा 2-4 बंदे बोले, बाकी सारे चौपी बैठे हो यार। ये आसमान कैसे बना हुआ है? बोलो तो सही ना। ये धुएं से, ये उलमाए तफसीरें लिखा है। असल में हम पढ़ते नहीं और हम सुनते भी नहीं। हम हैं रिवायती तकरीरें सुनने के आदी। आओ जी मिला सुनाओ जी, कान पे हाथ रखो जी, शोर लाओ जी, पैसे सट्टो जी, मौली साहब घर जाओ जी, लंगर खाओ जी। ओ भाई ऐसे तो नहीं पता चलता ना। ये जो सूरज है ये धुएं से बना है, सॉरी आसमान धुएं से बना है। और फिर आसमान भी एक नहीं 7 आसमान है। कितने आसमान है? 7। और इसी तरह 500-500 के फासले के साथ है। 500 साल का फासला जमीन और आसमान के दरमियान है। फिर जो आसमान की मोटाई वो भी 500 साल की है। फिर उसके बाद इतना फासला आता है, फिर इतनी मोटाई, फिर इतना फासला, फिर मोटाई आसमान की। 7 आसमान है। इसी तरह हमारे नीचे 7 जमीनें हैं। समझो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? तो ये जो आसमान है ये मेरे रब ने धुएं से पैदा फरमाए हैं। और फरमाया तुम्हारे ऊपर ऐसा आसमान टिकाया है जो रब को नहीं मानता उसे चाहिए एक मर्तबा तो सोचे, भाई इसके नीचे कोई पिलर भी नहीं और गिरता भी नहीं और खड़ा भी है। तो ये रब होने पर दलील नहीं तो और क्या है? समझ आ रही मेरी बात की? कोई भी चीज है जब उसको खड़ा करना है तो बाबा कोई ना कोई ओट तो आपको देनी पड़ेगी। अब ये देखो हमारी मस्जिद है, इस मस्जिद के अंदर ये कितने मोटे मोटे पिलर बने हुए हैं, ऊपर बीम डले हुए हैं। समझ आ रही है? यार अल्लाह ने आसमान बनाया और इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आज तक कोई इसका सिरा तलाश नहीं कर सका और ना कर सकेगा। समझ आ रही है? लेकिन पिलर नहीं है, ऐसी खलोता है। ओ खलोता है, ओ क्या खिला रहा है? उसी को मेरा रब कहते हैं, वही रब है।
توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ تو یہ جو آسمان ہے یہ دھوئیں سے بنائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ بالکل آسمان قائم ہے بغیر پلر کے قائم ہے. تو یہ کس کے اوپر دلیل ہے؟ یہ رب کے رب ہونے کے اوپر دلیل ہے کہ جس کے حکم کے ساتھ یہ قائم اور ثابت ہے. اور اسی طرح فرمایا والارض وما طحاها، اور فرمایا زمین بنانے والے کی بھی قسم. زمین کس نے بنائی ہے؟ کہا وہ بھی رب نے بنائی ہے. تو رب اپنی قسم ارشاد فرما رہا ہے. اور ادھر دیکھیے یہ سورۃ القلم کی تفسیر جب میں نے ابتدا میں آپ کو سنائی تھی، اگر کسی کو یاد ہو، نون والقلم وما یسطرون، تو یہ جو نون ہے نا، نون، اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو زمین تھی نا، زمین یہ پہلے تھر تھراتی تھی، جیسے اللہ کا عرش تھر تھراتا تھا. اللہ کا عرش بھی پانی پر تھا تو کانپتا تھا اللہ کے جلال سے. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کی قدرت، اللہ کی ہیبت سے تھر تھراتا اور کانپتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنی قدرت سے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب یہ لکھا تو اللہ کے عرش کو قرار آ گیا. تو پوچھا پہلے تو کانپتا تھا، اب کیا ہوا؟ فرمایا کانپتا تھا تیرے خوف سے، سکون مل گیا محمد کے نام سے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، یہ زمین بھی کانپتی تھی، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ وَجَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا، فرمایا ہم نے اس زمین کو قرار بخشا، قرار. اور یہاں سے وہ لوگ بھی غور کرے کہ زمین گھومتی ہے. میں کہا صدقے جاواں تو آپ ہی گھومیا بنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، آج ہو سکتا ہے کوئی دو چار جماعتاں زیادہ پڑھیا بیٹھا ہوئے تاکہ مولویاں لیاں گلاں تے آ گیا ہے تو ایڈا سینس نو سیر تے نہ چڑھا. آپ گوگل سرچ کر کے دیکھ لیں، انگریزوں میں بھی دو ٹولے ہیں. ایک ٹولہ کہتا ہے زمین گھومتی ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں گھومتی ہے. اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں قرآن پڑھ کے بتا سکتا ہوں، اللہ نے فرمایا زمین ہلتی نہیں، تم گھومتی کی بات کرتے ہو. زمین قائم ہے بالکل، اللہ نے اس کو جما دیا ہوا ہے. زمین پہلے ہلتی تھی، اور پتہ اس کو پھر اللہ نے جمایا کیسے؟ یہ علماء تفسیر نے لکھا ہے اور یہ حدیثوں میں بھی ہے. فرمایا اللہ نے مڑ کیل ٹھوکے. آپ توجہ نہیں فرمایا، کیل ٹھوکے. او تسی آکھو گے او قاری صاحب او کیل کیڑے نے؟ تو حدیث شریف میں ہے یہ جو پہاڑ ہیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے کیل ہیں، یہ میری میخیں ہیں جو میں نے ٹھوک دی ہیں، اور زمین اب بالکل ثابت و قائم ہو چکی ہے. ایک موقع آتا ہے جب یہ زمین ہلنا شروع کرتی ہے، ایک موقع 17واں سپارہ جب آئے گا تو وہاں پر میں آپ کو سناؤں گا، لیکن یہاں پر میں اشارہ دے دیتا ہوں، سمجھ آپ کو آ جائے گی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب بدکاری زیادہ ہو جائے، زنا زیادہ ہو جائے، شراب زیادہ ہو جائے، اور لوگ گناہوں کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کو بھول جائیں، فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ زلزلہ بھیجتا ہے اور زمین تھر تھراتی ہے. پھر آپ پوچھ سائنسدانوں سے زلزلہ کیسے آتا ہے؟ کہہ رہا بس وہ ایک ہے جناب، وہ زمین گھومتی ہے تو ہلتی ہے تو بیچ میں کچھ ہے. اور میں کہا چل لو بیچ دیا پترا، تو قرآن پڑھ تینوں سارا پتہ لگ جائے، حدیث پڑھ تینوں پتہ لگ جائے. یہ زلزلہ آتا انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جب زلزلہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سارے بندے نا مکانوں سے باہر نکل کے سڑکوں پر بیٹھ جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، او ہو یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے. وہ آدھا منٹ رہے یا 1 منٹ رہے سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اگلے 15 منٹ بعد زور کی اذان ہو جائے تو مسجد میں پھر کوئی نہیں آتے. ذرا سی زمین کیا ہلی، ان کو خدا یاد آ گیا، زمین تھم گئی تو یہ پھر خدا کو بھول گئے. تو ہمیں اس وقت اللہ یاد آتا ہے جب تھوڑی سی مصیبت ہمیں نظر آتی ہے. تو یہ زمین کو اللہ نے قرار بخشا ہے، لیکن یہ ہلتی کب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہلاتا ہے جب انسان سرکش ہو جاتے ہیں. اور یہ سن لو، حدیث بھی سن لو، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ جب قیامت قریب آئے گی اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہوگا، تم آئے دن اندھیریاں دیکھو گے، زلزلے دیکھو گے، طوفان دیکھو گے، بارشیں دیکھو گے ایسی کہ جو تباہی قائم کر دیں گی. انتظار کرو ان چیزوں کا، آتی ہیں ایسی اندھیریاں، آئے دن اندھیریاں، آئے دن بارشیں، اور آئے دن زلزلے. یہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پیش خیمہ کے طور پہ ہوں گی قیامت کے، اور یہ انسان کا ضمیر جگانے کے لیے ہوگی. لیکن یہ انسان اس نے اپنے سارے دائرے
اپنے ذہن کے مطابق کھینچ کر رکھے ہوئے ہیں، جبکہ کوئی اسلام کا دائرہ ہمارے ذہن کے مطابق نہیں ہے. دائرہ وہی ہے جو میرے رب نے عطا فرمایا ہے، ہمارے ذہن کے مطابق کوئی دائرہ نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن نشین فرما لیجئے. تو یہ زمین کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، اس کو قرار بخشا، یہ دے کیل ٹھوکے، اور وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں پہاڑ. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو وہ جب چاہتا ہے پھر ہلاتا ہے تاکہ اس کے اوپر رہنے والے، جیسے اب موڈا پھاڑ کے بندہ جھنجھوڑتا ہے نا، او حیا کرو، اپنے رب کی طرف رغبت اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو ایسے بتاتا ہے، لیکن پھر بھی نہ سمجھے تو اس کی اپنی مرضی ہے. تو اللہ نے فرمایا والارض وما طحاها، اور اس کی قسم جس نے زمین کو پیدا کیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ ونفس وما سواها، فرمایا اس کی قسم جس نے انسان کو پیدا کیا اور برابر پیدا کیا. رنگ، نسل، علاقہ، زبان یہ فوقیت نہیں رکھتی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی عربی اجمی پر، نہ اجمی عربی پر، نہ کوئی گورا کالے پر، نہ کالا گورے پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا. اللہ کی بارگاہ میں اگر فضیلت ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کی بارگاہ میں صرف تقوی والا ہے جس کو اللہ فضیلت عطا فرما دیتا ہے. سمجھے؟ ابو لہب، لہب پتہ کس کو کہتے ہیں؟ آگ کے انگارے کو. آگ کے انگارے کو. اتنا گورا رنگ تھا، دور سے چمکتا تھا جیسے آگ کا انگارہ چمکتا ہے، ایڈا چٹا، ایڈا گورا، ایڈا سونا. لیکن جہنم میں گیا اور دوسری طرف بلال حبشی ہے. آواز کمزوروں والی آئی آپ حضرات کی. بات یہ ہے کہ جس بارگاہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، یہاں رنگوں کے سودے نہیں، یہاں نسل اور علاقے کے سودے نہیں، اور میری جان یہاں دلوں کے سودے دیکھے جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے آپ کو کیا مقام اور رتبہ عطا فرمایا. یہ آپ کے سامنے حضور فرماتے، جب میں معراج پہ گیا، بخاری شریف میں ہے، سمعت دفن علیک یا بلال، فرمایا بلال جب میں جنت میں تھا تو اپنے آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ مجھے سنائی دیتی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس وقت اللہ آپ کو خیر و برکت دے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. فرمایا انسان کو ہم نے برابر پیدا کیا ہے. سارے انو ایک کی منہ دیتا ہے، دو ہی اکھاں دیتیاں نے، دو ہی کان دیتے نے، ناک دیتا ہے، دو ہاتھ دیتے نے، دو پیر دیتے نے، برابر پیدا کیتا ہے. توجہ نہیں فرمائی؟ بھائی جان کوئی گڈا بھی ہے نا، گڈا جنوں آپ بونا کہنے ہیں، تے بونے دا بھی وہ سامان ہے جڑا بڑے دا ہے، وہ ہاتھ، وہ پیر، وہ اکھی، وہ نک، وہ سارا کچھ. ہاں یہ اس کی قدرت ہے، کسی کو چھوٹا بنا دے، کسی کو بڑا بنا دے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. آپ نے حکیم لقمان کا نام سنا ہوا ہے؟ اور بولو تو صحیح نا میرے عزیز ہے. حکیم لقمان، پوری سورہ لقمان ہے 21ویں پارے کے اندر. یہ آپ کو پتا ہے حکیم لقمان کا قد کتنا تھا؟ اور یہ بونا تھا. اللہ اکبر، یہ کئی آج پہلی مرتبہ سن رہے. حکیم لقمان بونا تھا، اس کا رنگ کالا تھا اور اس کے ہاتھ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے. لیکن اللہ نے حکمت کیسی عطا فرمائی تھی؟ ایسی ایسی حکمت تھی، اگر وہ پہاڑوں پہ دوائی ڈال دے تو پہاڑ بہنے لگ پڑیں، نہر میں ڈال دے تو جم جائے. اللہ نے ایسی حکمت عطا فرمائی کہ کیا تھا؟ بونا تھا. سمجھ آئی؟ اور جو فرعون تھا بڑے قد کاٹ والا تھا، بہت قد تھا اس کا، بہت بڑا تھا بندہ یہ. لیکن جتنا بھی بڑا ہو، جس کو رب چھوٹا کر دے وہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بہت چھوٹے تھے حکیم لقمان، جس کو رب بڑا کر دے اس کو چھوٹا کون کر سکتا ہے؟ آپ دیکھ لو، یہ جو فرعون ہے اس پہ لعنت ہوتی رہے گی، اور جو حکیم لقمان ہے اس کو لوگ علیہ السلام کہتے ہیں. چونکہ علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے، یا تو وہ نبی ہیں یا ولی ہیں. اختلاف، بعض نبی کہتے ہیں، بعض ولی. یہ ایک علمی اختلاف ہوتا ہے، اس پر کفر و شرک کا فتویٰ بھی نہیں لگ سکتا. علمی اختلاف ہے، اس کو کتابوں میں رہنا چاہیے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ، اللہ کا جس پہ فضل ہو جائے، قد بھاویں چھوٹا ہوئے، اس کے تذکرے قرآن میں ہوتے ہیں اور اس کے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے. تو بات قد کی تو نہیں نا. فرمایا انسان ہے تو بڑے قد والا یہ نہ سمجھے کہ چھوٹے نو کسی گل دا بدے کوئی نہیں. فرمایا چھوٹے کو ہم وہ حکمت دیں گے، بڑے قد والا بھی جھکے گا تو اس کے سامنے جھکے گا.
اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو اللہ ہے جس کو چاہے حکمت عطا کر دے، اور حکمت کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے، حکمت کا ایک معنی علم بھی ہوتا ہے، اور حکمت کا ایک معنی دانائی بھی ہوتا ہے، حکمت کا ایک معنی نبوت بھی ہوتا ہے۔ یہ تین معنی حکمت کے ہوتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے انسان کو برابر میں، انسان ہے تو انسان ہے۔ اور میں نے عید کے خطبے میں یہ تقریر کی تھی، بہت سارے مہمان نئے حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہماری یہ جو عید ہوتی ہے نا، اس کے اندر بھی ہمیں یہ درس دیا جاتا ہے مساوات کا، اور وہ کیا ہے کہ انسانوں تم برابر ہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی صف میں کاٹن والے کھڑے ہو جائیں، مل آنر کھڑے ہو جائیں، بڑے عہدے والے کھڑے ہو جائیں، غریب سب سے پیچھے چلے جائیں، نہیں۔ عید ہو، نماز ہو، جمعہ ہو، جماعت ہو، حج ہو، اس آیت کا اظہار ہوتا ہے انسانوں ہم نے تمہیں برابر بنایا ہے۔ جیسے تم نماز کی صف میں برابر کھڑے ہوتے ہو، اپنی بقیہ زندگی کے اندر بھی غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھایا کرو۔ یہاں پر تو جب امیر شادی کرے تو غریب رشتہ داروں کو نہیں بلاتا، اور یہ میرے آقا کریم نے فرمایا، اور حدیث کی مضبوط ترین کتب میں حدیث ہے، فرمایا سب سے گندا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ یہ سب سے گندا ولیمہ ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کہتے ہیں فلانے نو نہ سدیا دھوتی بن کے آمدا ہے۔ اے فقیر اپنے کنی سنے ہو یا پتہ نہیں، تساں ہن میری گل منسو یا کوئی نہ منسو، میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں۔ آدھے نے فلانے دے پتر نو ساد لو، او بابے اور نہ سدیا دھوتی بندا ہے۔ اساں ہوٹل ہی سجنا تے دھوتی والے دا کی کام ہے؟ میں کیا میرا پتر ہے بزرگاں نو نہ چھڑیا کر، حدیث میں ہے البرکۃ مع اکابرکم، فرمایا تمہاری برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں جس شادی میں کوئی بزرگ نہیں ہوتا نا، انجام لتر ہوندے ہی نے۔ نہ بولو نہ بولو، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب بزرگ ہوتے ہیں تو بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھا کریں، ان بزرگوں کی برکت ہی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سلامتی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ سلامتی عطا فرمائے۔ اوے آمین تے اچا کھو چاہا خدا دے بدے ہو۔ فرمایا انسان کو ہم نے برابر پیدا کیا ہے، تو جس طرح نماز میں، جمعے میں، جماعت میں، عید میں، حج میں ہم برابر ہوتے ہیں، کاش کہ ہم اپنی زندگی میں برابر ہو جائیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا، داماد مصطفیٰ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی مبارک زندگی کا حسن پتہ کیا تھا؟ آپ اکثر غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر روٹی کھاتے تھے، اکثر۔ اور آپ جب سفر فرمایا کرتے تھے تو آپ راستے میں دیکھتے، جہاں آپ دیکھتے کہ کوئی زمین پر بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، آپ فوراً اپنی سواری سے اترتے، اسے اجازت لیتے کہ میں آ جاؤں تیرے ساتھ، اپنا کھانا بھی سامنے رکھ دیتے۔ اب حضرت علی کے چہرے کی وجاہت ہی ایسی تھی، سامنے والا ویسے ہی مان جاتا تھا کہ آپ تشریف لے آئیں، اور مولا علی چل کے انہیں نوازتے تھے۔ کاش کہ حضرت علی کے اس حکم پہ آج عمل ہو جائے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہماری مسجد میں ایسے اعلانات ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ایک شاہ صاحب آئے ہوئے ہیں آج، وہ کرسی پہ ادھر دیکھ لیں ذرا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کے کوئی گھریلو معاملات ہیں جن کی وجہ سے انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی ریکویسٹ کر دیں آپ۔ یہ شاہ صاحب ہیں، تو آپ نے جاتے جاتے ان کی خدمت کرنی ہے۔ ان سے میں گزارش کروں گا ادھر آپ باہر کرسی پر بیٹھ جائیں گے تاکہ جاتے ہوئے لوگ آپ کی خدمت کرتے چلے جائیں۔ ویسے سادات کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم اس طرح اعلان کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو آپ دے ہی نہیں سکتے سید کو، یہ لکھ لیں، ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف سے ہمیں دل کھول کے خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ حضور کی آل ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے احباب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ خدمت کر کے جائیں گے۔ ہمارے اگرچہ مسجد میں اعلان نہیں ہوتا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، سید تھے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں نے آپ کو کہا ہے، ورنہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ میں نے رمضان شریف میں صرف مسجد کا اعلان ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہم نہیں کرتے۔ کبھی کو خاص اعلان ہو تو آپ کے سامنے کرتے، ورنہ نہیں کرتے۔ تو کیا میں امید کروں کچھ نہ کچھ خدمت آپ کر کے جائیں گے؟ شاہ صاحب اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اتنا دے، اتنا دے، بلکہ سب کچھ ہے ہی آپ کا،
کہ آپ کو کبھی بھی ایسی نوبت نہ آئے اور ہمارے لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے گلی محلے میں پہلے سید زادوں کو تلاش کریں، ہم اپنے گلی محلے میں پہلے سادات کو دیکھیں اور زکوٰۃ نہیں، اپنا حلال مال، طیب مال، پاک مال دے کے آئیں کہ ہمیں جو ملا ہے تمہارے نانا کے صدقے میں ملا۔ آج ہم محبت میں آپ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ یار یہ بڑا ڈر لگتا ہے قیامت والے دن اگر حضور نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دے پائیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے ضرور آپ مہربانی کریں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی یہ سنت طیبہ تھی کہ آپ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اس لیے آپ فرماتے تھے کہ ہم انسان برابر ہیں۔ لیکن آج امیروں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور، امیروں کے سکول اور ہیں، ناراض سے نہیں ہوگے جو تھوڑا سا تبصرہ کر دیں مادہ، امیروں کے لیے سکول اور ہیں، امیروں کے ہسپتال اور ہیں، امیروں کے ہوٹل اور ہیں، امیروں کے لیے دکان کپڑے والی اور ہے، جوتے والی اور ہے، موبائل والی اور ہے، او بول لو تے صحیح نا۔ لیکن سن لو امیروں، سن لو جو اپنی طبیعتوں سے نکلے ہوئے ہو، جو امیر حضور کے غلام ہیں اور تم تو در مصطفیٰ کے فقیر ہو، تمہیں بھی مبارک ہو۔ سارے امیر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جن امیروں نے اپنی ہر شے جدا کی ہے، میرا بچڑا سن لے، تیرا رب بھی ایک ہے کہ میرا بھی ایک ہے۔ آواز کمزوروں والی ہے یار، جوانوں والی چاہیے۔ تیری میری مسجد بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے۔ اور یاد رکھیں جیلے توں تے میں مرنا ہے نا، ناؤن والا پھٹا بھی کوئی ہونا ہی۔ ہائے ہائے پی گئے ہو یار میری گل نو۔ اور تیرے میرے چکن والا، لاش چکن والا منجا بھی کوئی امیرا نہیں، توجہ فرمائی۔ جنازہ بھی، قبرستان بھی ایک ہے۔ اور کس بات دیاں ونڈا پائیاں نہیں، کس بات کی ونڈے ہیں بتا تو صحیح نا یار۔ غریبوں کا ساتھ دیا کریں مہربانی۔ جنازے کو کندھا دینے کے لیے لوگ بیرون ملک سے آ جاتے ہیں، مزہ یہ ہے زندہ بندے کو کبھی کندھا دے دیا کرو۔ یہ ایک ویسے عجیب بات ہے، ادھر دیکھیں میری طرف، ادھر دیکھیں۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ماں ہو، باپ ہو، چاچا ہو، ماما ہو، پڑوسی ہو، چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں یا نہیں سکھاتے؟ بیٹھ جا میرا پوتر، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، سبھی اس کو کوئی گرنے نہیں دیتا۔ او میرا پتر نہ ڈگ پوے، او میرا بھتیجا، او فلانے دا پتر نہ ڈگ پوے، انگلی پھڑ کے چلاؤں دے، او پتر انج چل، انج چل، ایتھے چل، انج چل۔ جب چھوٹا ہو جائے تو کوئی گرنے نہیں دیتا، جب بڑا ہو جائے تو کوئی چلنے نہیں دیتا۔ او بیٹھے ہو، چھوٹے ہوتے ہیں تو چلنا سکھاتے ہیں، پوڑیاں این چڑھنیاں نہیں، منجے تے این چڑھ نہیں، گھر این ٹر نہیں، باہر اینج ٹر نہیں۔ پتر سڑک تو پرلے پاسے ٹری، پتر سڑک دے وچ نہ ٹری۔ چھوٹے ہوندے آپ چلنا سکھاؤنا ہے، وڈے ہو کے وہ ٹنگا چھکنا ہے۔ فلسفہ ہے نا جی، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑا فلسفہ بتا دیا آپ نے، اے فلسفے نو فال صحیح سمجھی بیٹھن۔ اوہ سبحان اللہ، تاکو مدینے جاؤ، کوئی بات مسکرا کے بھی سن لیا کرو نا، فلسفے کو فالسا تو نہ بناؤ نا۔ اور یہ واقعتاً فلسفہ ہے، جب چھوٹے ہوتے ہیں سبھی چلنا سکھاتے ہیں، جب بڑے ہو جائیں تو بھائی بھائی کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر کے سامنے جمپ بنانا فرض سمجھ رہا ہے۔ لے بھئی یا تے آج میں ہو نہیں تو یا تسی ہو نہیں، کیا مسئلہ کیا یارا؟ بالکل چپ بیٹھے۔ او تاندلے والو، تمہاری مثالیں تو میں کراچی تک دیتا ہوں یار، سبحان اللہ فرماؤ نا، ٹھڈ پاؤ ایک باری، ٹھڈ اینج کر کے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس واسطے نا تھوڑا سا مہربانی کریں۔ ہمارے بڑی عجیب و غریب روایتیں ہیں، ادھر دیکھیے، منٹ اگر دو اوپر ہو جائیں تو مجھے معاف کیجئے گا۔ ادھر دیکھیے، میں نے ایک دن ایک تحریر مجھے کسی نے بھیجی اور ایک تصویر بھیجی، مجھے اچھی لگی، آج مجھے یاد آ گئی تو میں سنا دیتا ہوں۔ کل ہوندے نا، کل میخ کیل، یہ نا 3-4 کیلوں کی تصویریں تھی، 2 ڈنگے سن تو 2 سدھے سن۔
اس نے نیچے بڑا سونا جملہ لکھا تھا, کہہ رہا جڑے کل ڈنگے ہو جان نا انہاں نوں کوئی بھی نہیں ٹھوکدا, وہ ادھا ٹھکیا بھی کھلوتا ہوئے نا تو کڑ کے باہر مار دینا, ڈنگا ہو گیا تینوں کیا ٹھوکا, جڑا سیدھا ہے انہوں سارے ٹھوک دیں دن. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے میری بات. ایس معاشرے کے بھی کئی بندے جڑے ڈنگے نے انہوں کوئی نہیں ٹھوک دا, اوئی ہوئی 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 وہ تو پہلو ڈنگے شاہ ہے, اے دی تا رگ ہی وکھری ہے. تو جڑا سیدھا سادہ ہے انہوں سارے ہی تھوک لائی جاندے نے, سارے ہی چونا لائی جاندے نے. اے دا مطلب یہ نکلیا کہ ڈنگے بندے نو کوئی نہیں ٹھوکدا, سدھے نو سارے ہی ٹھوک جاندے ہی نہیں. یہ ٹھوکنے سے مراد ضرب لگانا, تکلیف دینا, ضرر پہنچانا, اس کا مال دبا جانا, کھا جانا, یہ مراد ہے اسے. وہ سمجھ آئی میرے سجنانوں کے کوئی نہیں آئی؟ میرے بھائی چاست اے سی نے جڑا ڈنگا آیا پہلو تو انہوں کار سدھا, پھر انہوں ٹھوک بھی ایدے آ, انہوں چوک کے پرا جبارہ سیدھے نو ٹھوک دیا. اثر رولا ہے ڈنگیا نو آدھا ہی کچھ نہیں کوئی. چور ڈاکو لٹیرے سارے, اچھا جڑے ملک لوٹ کے کھا گا سارے چھٹے بدن, تے جیلے چونے جانا جے کو سکوٹر دے کاغذ گھر بول گیا, حالانکہ ہیں نو پچھو دا بول گیا, انہوں آپ جیلے سڑ دینا. کیا چکر ہے یار؟ اس کا مطلب ہے ڈنگے نو کچھ نہیں آدھے تے سدھے نو بولو تے صحیح چاہیے. تو یہ تھوڑا سا نا انسان کی طبیعت کا فلسفہ میرے ذہن میں تھا, میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ سے شیئر کروں تاکہ آپ کو پتہ چلے حقیقت کیا ہے. جب تک چھوٹے ہیں تو سبھی چلنا سکھاتے ہیں, جب بڑے ہو گئے تو سبھی گرانا سکھاتے. گرانا, اس کو یہاں گرا دو, اس کو یہاں گرا دو, اس کو یہاں گرا دو. کیا کر رہے ہو بھائی؟ چھوٹے ہوتے اگر چلنا سکھایا ہے تو بڑے ہو کر اس کو بھاگنا سکھا. نہیں سکھایا جاتا, بلکہ گھر گھر جمپ بنائے جاتے ہیں, اور ایک جمپ ہوتا ہے سڑک کے اوپر, ایک جمپ ہوتا ہے زبان کے اوپر, ایک جمپ ہوتا ہے دل کے اندر. نہ جانے کون کون سے جمپ بنا لیتے ہیں, کسی کو قریب نہیں آنا, ہٹ جا میرے تو پیچھے, تو میرے تو مر گیا, میں تیرے تو مر گیا. کیا مطلب ہے بھائی؟ اور یہ بھی سن لے, اب بات چھڑی ہے تو تھوڑا سا میں, اور ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا ہے, تو تھوڑا سا اور روشنی لے لیجئے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے مرنے والا جب مر جائے نا, اس کا بھائی یا اس کا کوئی رشتہ دار جو ساری زندگی اسے نہیں بولا تھا, مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے نا جنازے کے پاس آ کھڑا ہو جاتا, چارپائی کے پاس, تو ایڈے ایڈے موٹے آنسو تے روندا ہے, اوے اٹھو بھائی جان میں تہاڈے نال دو گلاں کرنیاں. میں نے کہا یار کیسا بےہودہ اور پاگل بندہ ہے, 50 سال زندہ رہیا تے دے نال بولیا نہیں, آج مر گیا تو آج کہتا اٹھ میں تیرے نال گلاں کرنیاں. یار کیا چکر کیا ہے لوگوں کا؟ میں نے کہا اس کو بھی مارو, قبر میں بھیجو, دعائی ہوں اوتھے کرن جڑیاں کرنیاں نے, ایتھے تے نہ کیتیاں کوئی نہیں, نانو اگاں گلو کیویں اگاں. میرے عزیز یہ ہماری صرف مگر مچ کے آنسو, اس کو مگر مچ کے آنسو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگوں کے سامنے ہم لعنتوں سے بچ جائیں کہ میں جنازے تے نہیں گیا تو میں رویا نہیں. میں نے کہا یہ دل کے اندر جو حسد, تکبر, بغض, کینہ, اس کے جو رچھ اور کتے ہیں نا, ان کو نکال, یہاں محبت کا پرندہ پیدا کر, یہاں شفقت کا پرندہ پیدا کر, اپنے آپ کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے. آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں, حضور نے فرمایا جو بندہ یہ چاہے اللہ تعالیٰ میری عمر میں برکت دے دے, میرے رزق میں برکت دے دے, اسے چاہیے جو رشتہ توڑے اس کے ساتھ جوڑے. سب سے مشکل کام یہ ہے, سب سے مشکل کام, جو رشتہ توڑے اس سے جوڑے. کون کرے؟ آدھا جڑا میں نے ایک باری بیس ملا کرے میں 7 باری کرنا. میں کہا بہت اچھی بات ہے, تے جڑا ایک باری تینوں آدھا بھی جا پراں, آخے میں تو دیاں 70 نسلانوں پیچھا کرے سا. تو کہاں کا بندہ ہے, تو کہاں کا بندہ ہے؟ یہ تو اصل مسئلہ ہے. ہمارا اسلام ادھر نہیں ہمیں جانے دیتا. نہ ایک صورت ہے, رشتہ دار بے شک سگا بھائی کیوں نہ ہو, جب شریعت کہہ دے تو پھر وہ آنا بھی چاہے تو نہ کھلوئے ہن تو میرے گھر نہیں بڑھ سکتا, کیونکہ میں نے شریعت نے روک دیتا ہے. اب شریعت کب روکتی ہے؟ جب آپ کو پتا کہ یہ مجھے بد مذہب بنا دے گا, یہ مجھے گستاخ بنا دے گا. ان وقت چل رہا میرے گھروں, تو بھامیں بھرا ہیں لیکن کلمہ مصطفیٰ دا پڑے ہویا ہے.
اگر آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار آپ کو صحابہ اور اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ بنانا چاہتا ہے، ہٹا اس کو اپنے گھر سے۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ جو نبیوں کا بے ادب و گستاخ بنائے، ولیوں کا بنائے، ہٹے۔ تیرا ساڈا کوئی رشتہ نہیں ہے، ساڈا رشتہ او دے نال چلے گا جڑا میرے مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا۔ اب سمجھ آئی ہے؟ تو ہم اس بات کو تو دیکھتے نہیں، بس کئی دیکھتے ہی نہیں ہے کہ مرنے والا کون ہے، بس جنازہ پڑھنا ہے، وہ ویکھ تو صحیح یہ جائز بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ بس اوقات ہوتا ہے مولوی صاحب مر گیا تسی ہن بھی جنازے تو پر روک دے ہو، میں کہنا میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف میں حدیث نہ ہو فقیر ذمہ دار ہے، نبی پاک بیٹھے ایک جنازہ ہے، حضور جنازہ پڑھائیں، فرمایا تسی پڑھاؤن دے گال کر دیو، آپ پڑھنا بھی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان ابن عفان، یہ میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو عثمان غنی سے بغض رکھے، جو ابو بکر عمر سے رکھے، جو حضرت علی سے رکھے، حسن و حسین سے رکھے، سیدہ خاتون جنت سے رکھے، جو اللہ کے ولیوں سے رکھے، تابعین سے رکھے، اللہ کے رسول سے رکھے، ان سے بغض رکھنے والے کا جنازہ نہیں پڑھنا، یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بتا تیری بات مانو یا مصطفیٰ کی بات مانو؟ رکھ اپنے فلسفے اپنے پاس۔ ہمیں کل بھی مصطفیٰ کی تعلیم نے زندگی بخشی ہے، آج بھی ہم انہی کی زندگی پہ چلیں گے۔ اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ یہ ہیں شریعت کی حدیں۔ یا دوسری بات ہوتی ہے کوئی ایسا بندہ شیطان آپ کے گھر آئے تو آپ کو پتا کہ ساڑھے گھر بڑھ گیا تو ساڑھے گھر لڑائی بھی پہ جانی ہے، پکی گل ہے، پہلو بھی شیطانیاں کئی باری کیتیاں تے طلاقاں تے گل آنی ہے۔ انو آخو حاجی صاحب اللہ دا نام کی دیں اور منہ کار رو او بیٹھے ہو۔ ہاں ہر خاندان میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے سارے نو لڑا کے پتہ کی کہندا ہے میرا جی چاہتا ہے ہم اکٹھے رہیں، سارے نو لڑا کے موڑا دا ہے نہیں میرا تو دل کرتا سارے اکٹھے رہیے، ورنہ فلانا تیرے نال زیادتی کردا تو او دے نہ کرنا تو او دے نہ کرنا، میں کہلا بھی آئے سارے نو اکٹھا کرسی، بڑا بڑا حاجی ہو، کیا بات ہے۔ تو ایسوں سے بچ جاؤ یار، مہربانی کرو اپنے دل کو صاف کرو، اپنے دماغوں کو صاف کرو، بات برداشت کرنا سیکھو، شریعت جہاں روک دے اس حد سے آگے نہ جاؤ، اللہ تمہیں یہاں بھی کامیاب کرے گا، اللہ وہاں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ سن